السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے، اور جیسے میں نے آپ کو پچھلے یوٹیوب میں بتایا تھا کہ میں اس وقت دبئی میں ہوں. اور آج میری یہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی، غیر رسمی سی، آپ سمجھ لیں، پاکستان بزنس کاؤنسل کے ممبران سے. اور انہوں نے بھی بڑے اپنے ٹکڑے کھولے اور پپولے کھولے، اور انہوں نے بھی بتایا کہ کیسے ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. میں کیا ہو رہی ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن آن دا ہول جو ہے یہاں پہ ایک عجیب سا لوگوں کے اوپر اثر ہے. جس پاکستانی کو میں مل رہا ہوں وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے نا، شاید لاسٹ منٹ پہ جا کے رک جائے. وہ کیوں رک جائے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن دوسری طرف سنا ہے کہ وفاقی کابینہ کے پاس ایک ایسا مسودہ آ رہا ہے قانون کا کہ جو ان سے پاس کرانا ہے کہ جی جو بھی کسی کی عزت اچھالے تو اس کو پتہ نہیں سبق ملے گا، اس کو سزا ملے گی، اس کو یہ ملے گا، فلاں ملے گا، ڈکا ملے گا. اب وہ عزت کیا ہوگی اچھالنا؟ اگر وہ غریدہ فاروقی کی برائیاں کر رہا ہوگا، اس کو گالم گلوچ کر رہا ہوگا تو وہ بے عزتی کے زمرے میں نہیں آئے گا. وہ اگر آسمہ شرازی صاحبہ کے ساتھ گستاخی کر رہا ہوگا تو وہ بے عزتی کے زمرے میں نہیں آئے گا. لیکن اگر کسی تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین کو یا سیاستدان کو یا وزیر کو کوئی بات بری لگے گی تو وہ ظاہری بات ہے بے عزتی کے زمرے میں آئے گا، اور پھر اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی. تو آپ خود سوچ لیں کہ عزت اور بے عزتی کا توازن کیا ہوگا، اور وہ قانون میں اس کی امپلیمنٹیشن، قانون تو جو مرضی ہو، ایک وائڈ سا گیپس کے ساتھ ہوگا کہ جس کا دل کیا اس میں لا کے اس کو تون دیا. تو ابھی جو نام آ رہے ہیں کہ 269 صحافی، وی لاگر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، یہ سارے جو ہیں ان کے اوپر پرچے کٹنے ہیں. تو یہ پاکستان کم از کم 21ویں صدی میں دنیا کا واحد ملک ہو جائے گا جہاں اس سطح پہ آ کے میڈیا کو پہلے زنجیر ڈالی گئی، اس کے بعد اس کو قید کیا گیا. لیکن بہرحال وزیر اعظم نے اعتراف کر لیا ہے. منڈی بہاؤدین کے جلسے میں کہتے ہیں کہ جی مہنگائی تو ہو گئی ہے، لیکن صحافی حضرات بتائیں عوام کو کہ مہنگائی کے عوامل کیا ہیں. صحافی کیوں بتائیں؟ فائنانس منسٹر کوئی اور، کامرس منسٹر کوئی اور، انفارمیشن منسٹر کوئی اور، بتائیں صحافی. تو اتنی جو آپ نے فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے اس کا کیا کام ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے ترجمان ہوں یا حکومت والے خود ہوں، ان کے حکمران ہوں، ان کی باتوں کا لوگوں کو اعتبار نہیں ہے. انہوں نے اتنی باتیں غلط بیانی کی، اتنی باتوں پہ ان کی باتیں غلط ثابت ہوئیں کہ ان کو صحافیوں کو ہی دیکھنا ہے اور صحافیوں کی ہی آواز سننی ہے اور صحافیوں کی ہی بات ماننی ہے. تو یہ بات کر کے عمران خان نے تو خود اپنی حکومت کے اوپر وائٹ پیپر دے دیا کہ حکومت بتائے نہ بتائے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، صحافی ضرور اس طرح سے بتائے. یعنی جو صحافی حکومت کی غلط کارکردگی کو، بری کارکردگی کو اچھا کہہ کے پیش کرے گا وہ محب وطن ہے، اور جو اس حکومت کی کرپشن کو یا اس کی بے راروی کو، اس کو اگر ایکسپوز کرے گا تو وہ کوئی ایجنٹ ہے، وہ کوئی لفافہ ہے، وہ کوئی فلاں ہے. لیکن اینی وے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ گیلپ سروے جو ہے اس کا ایک اور ہوا، اور یہ گیلپ سروے آیا رزلٹ جب کہ 2 وفاقی وزراء جو ہیں وہ عورت مارچ کے سلسلے میں لڑ رہے ہیں. ایک کہتا ہے عورت مارچ نہیں ہونا چاہیے، اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے. دوسرا کہتا ہے ہمیں اس میں پڑھنا نہیں چاہیے. ادھر سے JUIF کہتی ہے کہ ہم نے بزور بازو اس عورت مارچ کو روکنا ہے. لو جی کر لو کر. یعنی ہر جگہ ملک میں ہر لمحے جو ہے نا لا اینڈ آرڈر سچویشن ایک نظر آ رہی ہے. سیاسی طور پہ کافی بے چینی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے اپوزیشن کے تھرو حکومت کے اوپر، کچھ شرائط منوانی ہیں، اس کے بعد سب وہ ہو جائیں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ پریشر نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. جس طرح اتنے بل پیش ہوئے سینٹ میں، پارلیمنٹ میں، اور پاس ہو گئے، تو ایسا بھی بل سینٹ میں پاس ہوا کہ جہاں پہ اپوزیشن کی میجورٹی تھی لیکن ووٹ نہیں پڑے اترے. تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ کچھ کر رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ میں ہوں گے تو آپ کا خود ایک مسئلہ ہوگا. آپ سوچ کے مجھے بتائیے گا. وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہیں، ان کے آپس میں اختلافات جو ہیں وہ نہ ختم ہونے والے ہیں. اب یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ تو اگری کر سکتے ہیں کہ جی عمران خان کو گھر بھیجو، یہ تو اس پہ تو اگری کر لیں گے اور ہو سکتا ہے اسے بھیج بھی دیں گھر. لیکن اس کے بعد یہ کسی اور چیز پہ اگری نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہی پارلیمنٹ، اسی کے اندر سے حکومت آنی ہوگی. تو جو بھی حکومت آئے گی اس کو بھی ناکو چنے چپوائے جائیں گے، وہ چاہے ادھر کی ہو چاہے ادھر کی ہو. مخلوط تو حکومت بہت مشکل کام ہے اور کام رک جائے گا بالکل. الیکشن 1 سال سے پہلے نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لیں. اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے بیشتر حلقوں کو یہ بات بتا بھی دی ہوئی ہے کہ جی الیکشن ہم نہیں کرا سکتے، کیونکہ پہلے تو بلدیاتی الیکشن ہونا ہے، وہ سب سے بڑا الیکشن ہوتا ہے اس ملک کا،
اس کے بعد ان کے اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ 1 سال کے اندر ایک جنرل الیکشن بھی ساتھ ہی کرا سکے. تو الیکشن تو مجھے امید نظر نہیں آتی. تو اگر چلنا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس آنا ہے، تو اسی پارلیمنٹ نے کچھ 6-8 مہینے 9 مہینے چلنا ہے. اس کے بعد 2 یا 3 مہینے کی انٹرم گورنمنٹ ہوگی اور پھر جا کے جنرل الیکشن ہو سکتا ہے. اچھا، دبئی میں جو لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کا دل تو پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے اور پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے ہر وقت. لیکن شوکت ترین صاحب نے سب کو مقبضے میں ڈالا. اب آپ کو ایک یونیک بات بتاتا ہوں کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو ہے اس کے اندر ٹیکسز ایڈ کر دی، جبکہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو ہے اس میں ایک مدت تک، جیسے جبل علی فری زون ہے یا بنگلہ دیش کا فری زون ہے یا اور جگہوں کا فری زون ہے، اس میں 50 سال کی ایک ونڈو دی ہوتی ہے کہ جس میں ٹیکسز نہیں ہوں گے. اور یہی انسینٹو ہوتا ہے نا کہ آپ فری زون میں کیوں جائیں گے. آپ فری زون میں اس وقت جائیں گے، پوری فیکٹری لگائیں گے، آپ وہاں پہ کاروبار شروع کریں گے، 5-6 سال تو آپ کو شروع کرنے میں لگیں گے اور وہ انویسٹمنٹ آپ کو نئے سرے سے کرنے کا لگے گی. تو آپ اسی صورت میں شروع کریں گے کہ ایک نمبر آف ایئرز جو ہیں آپ کو فری رائڈ اس میں ملے اور آپ اس میں کام کریں اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں کمپیٹ کر سکیں. لیکن نہیں، وہ نہیں ہے. پھر شوکت ترین صاحب نے جس طرح سے جو سلوک کیا دبئی کے بزنس مینوں کے ساتھ، وہ پاکستان سے بالکل دل برداشتہ. اس وقت بیٹھے ہیں پاکستان میں، وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی سنوائی نہیں ہے. ہر آدمی جو ہے وہ ان کو اپنا ایک لاجک دے رہا ہے. بیسیکلی حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں، خاص طور پہ جو باہر ہیں، یہ کو کیش کاؤں ہیں اور بس ان کو ذبح کرو، ان کو چھری پھیرو اور ان کو دبا لو. انہوں نے پتہ نہیں کتنے اربوں ڈالر بنا کے چھپا کے رکھا ہوا ہے. لیکن اینی وے یہ ان کی سوچ ہے. تو بہرحال میں نے ان سے آج وعدہ کیا کہ میں اس حکومت میں جو سینسیبل لوگ ہیں، میں پاکستان جا کے ان سے ضرور بات کروں گا اور آپ کی یہ جو کی ایشوز ہیں ان کو میں ہائی لائٹ ضرور کروں گا. یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہو گئی. لیکن جو اب دل توڑنے والی بات ہے، ہو سکتا ہے نئے قانون آنے کے بعد یہ آپ کو میں نہ بتا سکوں جس میں عزتیں اچھالنے والا قانون ہے. اور وہ یہ ہے کہ گیلپ نے ایک اور سروے کر دیا اور گیلپ کا جو سروے ہے وہ عمران خان اور نواز شریف کی کارکردگی کے اوپر کمپیرزن ہے. اب عوامی رائے کے مطابق یہ 2022 میں وزیر اعظم عمران خان کی جو پاپولرٹی ہے وہ بہت ڈپ کر گئی ہے. میں سروے کے رزلٹ جو ہے وہ آپ کو اسکرین پہ بھی دکھاتا ہوں کہ پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی یہاں پہ سیریسلی ڈپ کی ہے. سندھ میں پی ٹی آئی کی شاید کا جو ہے وہ گراف اوپر گیا پاپولرٹی کا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سندھ میں ان کی کوئی حکومت نہیں ہے، نہ بلدیاتی حکومت ہے، نہ صوبائی حکومت ہے اور نہ کوئی وفاقی حکومت کا وہاں پہ کوئی زیادہ رول ہے. تو وہ ایکسپوز نہیں ہوئے وہاں پہ. تو ابھی بھی کافی لوگ جو ہیں وہ ان سے رومانس سے مبتلا ہوں گے. تو اس لیے سندھ میں آپ دیکھیں جہاں ان کی حکومت ہی نہیں ہے وہاں ان کا گراف اوپر جا رہا ہے اور جہاں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں پہ وہ گراف نیچے آ رہا ہے. باپ والے جو ہیں وہ پنجاب میں آ کے لوگوں کو ملاقاتیں کر رہے ہیں. آج مجھے بھی کسی نے بلایا ملنے کے لیے انڈر ہینڈ، تو میں نے ان کو معذرت کر لی. میں نے کہا جی میں تو اس وقت دبئی میں ہوں، میں لاہور میں ہوں نہیں، میں آؤں گا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. لیکن کوئٹہ سے لاہور آ کے پریس کانفرنس کرنا، میٹنگز کرنا، ملاقاتیں کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو ہر ایک نے سیریسلی لینا شروع کر دیا. خود ایم کیو ایم نے کہہ دیا، ایم کیو ایم نے اب یہ کہہ دیا کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس آئے گا نا تب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس حکومت کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. یعنی ابھی ان کو شاید یقین نہیں ہے. یہ بہت لوگوں کی طرح وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کوئی پریشر ٹیکٹک نہ ہوئی ہے، کوئی ڈیمانڈ ٹیکٹک نہ ہوئی ہے. تو جب یقین ہو جائے گا لوگوں کو کہ واقعی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے تو پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا شروع ہو جائیں گے، کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں گے کہ ہمیں اس کے حق میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. اس کا مطلب ہے آؤٹ رائٹلی اتحادی جو ہے حکومت کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ حکومت کی غلط فہمی ہے کہ وہ وزارتیں بانٹ رہی ہے، بندر بانٹ کر رہی ہے، اتنے پیکیجز دے رہی ہے، فنڈز الاٹ کر رہی ہے تو ان کے اتحادی ان کے ساتھ رہیں گے. تو یہ غلط فہمی کا شکار مت رہے. دوسرا، جہانگیر خان ترین گروپ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہو گیا ہے اور جہانگیر خان ترین گروپ جو ہے اگر اس کے تعداد وہی ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے تو پھر تو اس حکومت کے پاس سوائے گرنے کے اور گھر جانے کے کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ فگر ایگزیجریٹڈ ہے اور اس دن بہت سے لوگ نہیں آ سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ بھی ہے کہ جب وہ آئیں گے اور ووٹ کرتے ہیں یا ووٹ نہیں کرتے فرض کریں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پارٹی سے نکالے جائیں گے اور اپنی سیٹ سے ان کو مستعفی ہونا پڑے گا. تو اس وقت کیا ان کو مخالف پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ متعلقہ حلقوں میں ان کو ٹکٹس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے.
مخبر تو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے 18 افراد کی منظوری دے دی ہے، لیکن جے کے ٹی گروپ میں 32 یا 33 افراد ہیں اور باقیوں کی انہوں نے اپروول نہیں دی ہے۔ تو وہ کیا کریں گے اس دن؟ کیا وہ ووٹ حکومت کے حق میں دیں گے یا حکومت کے خلاف دیں گے یا ابسٹین کریں گے؟ اس کا جواب آنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے یا ناکام۔ لیکن بہت قوی اطلاعات ہے، بڑی اسٹرانگ اطلاعات ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ بہت جلد ہو رہا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ دونوں بڑے کنونسڈ ہیں اپنی اپنی جگہ پہ کہ اس باری ان کا ہوم ورک بھی پورا ہے، ان کے نمبرز بھی پورے ہیں۔ آنے والے دن بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی پولیٹیکل اپہیولز ہونے والے ہیں۔ اسٹے ٹیون ٹو دا چینل تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس آتی رہیں۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔